السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ایک مسئلہ یہ تھا تعدد روایات کی وجوہات کا مسئلہ، یعنی ایک ہی مسئلے کے اندر اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دو روایات منقول ہوں تو اس کا کیا حکم ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک ہی مسئلے کے اندر ایک روایت تو کسی مسئلے کے جواز کی ہے اور اسی مسئلے کے بارے میں دوسری روایت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہی عدم جواز کی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور ایسا کس لیے ہے، تو اس کے بارے میں کل تفصیل بتائی تھی علامہ ابن امیر حاج رحمہ اللہ کی تفصیل۔ انہوں نے 4 وجوہات بتائی تھی: سماع میں غلطی کا ہونا، یا زمانے کا تعدد ہونا، یا قیاس اور استحسان کا ہونا، یا حکم اور احتیاط میں فرق کا ہونا۔ تو علامہ ابن امیر حاج رحمہ اللہ کی جو تفصیل تھی اس سے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ اس کی جو وجہ ہے وہ تعدد روایات نہیں ہے، یعنی راویوں کے نے نقل کرنے میں غلطی نہیں کی ہے، یعنی اس کی وجہ جو سمجھ آ رہی تھی تو وہ آ رہی تھی تعدد روایات، یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو مسئلے کے بارے میں ایک ہی حکم ارشاد فرمایا، البتہ راویوں نے نقل کرنے میں اس میں ان کے سماع میں غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے الگ الگ روایتیں بیان فرما دیں، تو اسے تعدد روایات پر محمول کیا تھا۔ یعنی علامہ امین حاج رحمہ اللہ کے قول کے مطابق مطلب یہ تھا کہ علامہ امیر حاج رحمہ اللہ کا قول کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مسئلے کے اندر ایک ہی روایت ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک ہی حکم بیان کیا ہے، البتہ راویوں نے الگ الگ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ کسی راوی نے جواز کا مسئلہ سنا تو اس نے جواز کا ذکر فرما دیا، اور کسی نے عدم جواز کا مسئلہ سنا تو اس نے عدم جواز کو بیان فرما دیا، اور اس کی انہوں نے 4 وجوہات بھی بتائی تھی، لیکن علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس پر استدراک کیا اور علامہ ابن امیر حاج کے اس قول پر نقد کیا۔ علامہ ابن امیر حاج نے اپنی کتاب تحریر الاصول میں 4 وجوہات ذکر کی تھی اور ان کو تعدد روایات پر محمول کیا تھا، ان پر علامہ شامی رحمہ اللہ نے نقد کیا، اور اس کی پہلی وجہ کل کے سبق میں آئی تھی کہ اس کی وجہ صرف اور صرف تعدد روایات نہیں ہے بلکہ اختلاف اقوال بھی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک ہی مسئلے میں براہ راست امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی 2 اقوال ہیں، اسی وجہ سے 2 اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ یعنی ایسا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کسی زمانے میں کوئی قول بیان کیا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے زمانہ جو مقدم زمانہ تھا، پہلے کا زمانہ، اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر جواز کا حکم لگایا، لیکن پھر امام صاحب رحمہ اللہ کے سامنے مزید دلائل آئے، اور ان دلائل کی روشنی میں امام صاحب رحمہ اللہ نے پھر اس مسئلے پر عدم جواز کا حکم لگایا۔ تو یعنی علامہ امیر حاج کی جو قول تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مسئلے میں صرف ایک ہی قول بیان کیا اور وہ راویوں کے سننے میں غلطی ہوئی، یعنی تعدد روایت اس کی وجہ ہے، اختلاف قول اس کی وجہ نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس بات کا استدراک کیا اور اس بات کو ثابت کیا کہ صرف تعدد روایات وجہ نہیں ہے بلکہ اختلاف قول بھی وجہ ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کی پہلی وجہ کل بتائی تھی، اب دوسری وجہ بیان فرما رہے ہیں، تردد مجتہد۔ اختلاف اقوال و روایات کی مذکورہ 4 وجوہات میں ایک اور وجہ تردد مجتہد کا بھی اضافہ ضروری ہے، یعنی علامہ امیر حاج نے 4 وجوہات بتائی تھی کہ جن کی وجہ سے اختلاف اقوال ہو سکتا ہے، تو اس کے علاوہ
مزید ایک اور جو ہے وجہ علامہ شامی رحمہ اللہ مزید ایک اور قسم کا جو ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں، اور وہ ہے تردد مجتہد۔ اختلاف اقوال اور روایات کی مذکورہ 4 وجوہات میں ایک اور وجہ تردد مجتہد کا بھی اضافہ ضروری ہے، اس لیے کہ کبھی مجتہد دلائل میں تعارض اور ترجیح سے عاجز ہونے کی بنا پر 2 جہتوں میں سے ایک جہت کو پوری طرح راجح قرار نہیں دے پاتا۔ اب اگر ایک طرف اس کا کچھ میلان ہوتا ہے تو وہ قول اس کی طرف منسوب کر کے دوسری جہت کو روایتاً اس سے نقل کر دیا جاتا ہے، اور کبھی دونوں قول اس کے لیے مساوی ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر دونوں اقوال کی نسبت اس کی طرف درست ہوتی ہے۔ چنانچہ علامہ قرافی رحمہ اللہ کی عبارت سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ بنا بعد اہل اصول کا یہ قول ہرگز درست نہیں کہ تساوی کی صورت میں کسی قول کی نسبت بھی مجتہد کی طرف درست نہ ہوگی۔ اس طرح یہ قول بھی قابل توجہ نہیں کہ ایسی صورت میں صرف ایک قول کی صحت کا اعتقاد رکھنا ہوگا۔ یعنی یہ مسئلہ ہے تردد مجتہد کا، یعنی مجتہد کے سامنے مختلف جو ہے دلائل ہوتے ہیں اور مختلف دلائل سامنے ہوتے ہیں، تو دلائل کی بنا پر جو ہے مجتہد جو ہے یعنی جو ہے مسئلے میں کچھ دلائل تو ایسے سامنے آتے ہیں جو جواز پر جو ہے دلالت کرتے ہیں۔ یعنی مجتہد، یعنی مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد ہیں، مجتہد فی المذہب ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے کچھ ایسے دلائل آئے جو کسی مسئلے کے جواز پر جو ہے دلالت کرتے ہیں، وہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے کچھ ایسے بھی دلائل آئے جو اس مسئلے کے عدم جواز پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے ان دونوں میں سے کس کو اختیار کیا جائے گا، تو جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دونوں دلائل کا جو ہے تعارض کیا، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کسی ایک قول کی طرف جو ہے رجوع نہ ہو سکا، اور ان میں سے جو ہے کسی ایک قول کو راجح قرار نہ دے سکے۔ یعنی دلائل جو ہے جواز کے بھی جو ہے مضبوط نظر آئے اور عدم جواز کے بھی مضبوط نظر آئے۔ ایک ہی مسئلے کے اندر جواز کے جو دلائل تھے وہ بھی مضبوط تھے، اور عدم جواز کے جو دلائل تھے وہ بھی مضبوط تھے۔ اسی وجہ سے جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس مسئلے کے اندر جو ہے 2 اقوال ہو گئے، ایک کی جگہ 2 اقوال ہو گئے۔ تو اس وجہ سے جو ہے تردد مجتہد کی وجہ سے جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک مسئلے کے اندر جو ہے 2 اقوال ہو گئے، تو یہ بھی اس کی ایک اہم وجہ بتائی گئی ہے۔ لیکن یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مجتہد کے رجوع کے بعد بھی مسئلے میں اختلاف برقرار رہتا ہے، جیسا کہ بعض شافعیہ نے اس کی صراحت کی ہے، اور اس کی تائید اصولیین احناف کے اس کلام سے ہوتی ہے کہ اگر کسی جگہ کے ارباب حل و عقد مفتیان کرام کسی مسئلے میں اختلاف رائے کے بعد اتفاق کر لیں تو سابقہ اختلاف اجماع کے بعد ختم ہو جاتا ہے یا نہیں، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو جب اجماع کے بعد اختلاف کے باقی رہنے یا نہ رہنے میں اختلاف ہو گیا تو قول مرجوع عنہ کے مرتفع نہ ہونے کی بدرجہ اولا گنجائش معلوم ہوتی ہے، چونکہ اس کے ترک پر اجماع نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ بیک وقت ایک مجتہد کی طرف کئی اقوال منسوب کیے جا سکتے ہیں۔ تاہم یہ بات اصولیین کی اس بحث کے منافی ہے جو انہوں نے تعارض ادلہ کی فصل میں کی ہے کہ آیات میں تعارض کے وقت حدیث کی جانب، حدیث میں تعارض کے وقت اقوال صحابہ کی جانب، اقوال صحابہ میں تعارض کی صورت میں قیاس کی جانب رجوع کیا جائے گا، اور جب 2 قیاس آپس میں متعارض ہو جائیں تو پھر تحری کرنے اور دل کی گواہی کے مطابق کام کرے۔ اب جس قول کو معمول بھی بنا لے گا تو اس کے خلاف کرنے کی اجازت نہ ہوگی، الا یہ کہ تحری سے اوپر درجے کی کوئی دلیل سامنے آ جائے۔ اور ہمارے اصحاب مذہب سے ایک مسئلے میں 2 روایتیں نقل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آخری روایت کا علم نہ ہو سکا اور وہ دونوں الگ الگ وقتوں میں کہی گئی، اسی لیے ان میں ایک صحیح ہے دوسری نہیں۔
اصولیین کی اس وضاحت سے پتہ چلا کہ جن مسائل میں امام صاحب سے مطلقاً 2 روایتیں منقول ہیں وہ آخری روایت سے لا علمی کی بنا پر ہیں، اور جہاں فی روایت عندہ قضا کے الفاظ آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا قول اول یا کتب غیر اصول کی روایت ہے۔ ظاہر ہے کہ تعارض ادلہ کی یہ بحث سمجھ سے بالا تر ہے، اس لیے کہ اس سے صاف طور پر یہ لازم آتا ہے کہ ترجیح معلوم نہ ہونے کی شکل میں متعدد اقوال میں سے کسی ایک قول کی نسبت بھی امام صاحب کی طرف درست نہ ہونے کی شکل میں، کیونکہ صحیح باطل کی تمیز ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ بات مشاہدے، واقعے اور فقہا کے عمل کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار مسائل میں امام صاحب رحمہ اللہ کی طرف کئی روایتیں نقل کی جاتی ہیں، پھر مشائخ ان میں ترجیح کا کام انجام دیتے ہیں اور دونوں قول امام صاحب رحمہ اللہ کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ تردد مجتہد کی وجہ بھی مذکورہ 4 وجوہات میں شامل کی جائے۔ یہ وجہ زیادہ جامع اور مناسب ہے کہ یہ اقوال ایک امام کی طرف منسوب ہونے کو ممنوع نہ قرار دیا جائے، حتیٰ کہ مرجوع عنہ قول کی نسبت بھی بالکل یا منقطع نہ کی جائے۔ تنبیہ: اس بحث کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آگے یہ بات آنے والی ہے کہ اگر کوئی حنفی شخص صاحبین رحمہم اللہ کی کسی رائے پر عمل کر لے تو اسے حنفیت سے خارج نہیں مانا جائے گا، تو یہ بات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک صاحبین رحمہم اللہ کے اختیار کردہ مذاہب، یعنی جن کے بارے میں خود ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دراصل امام صاحب رحمہ اللہ ہی کی کسی نہ کسی زمانے کی رائے ہے، کو کسی نہ کسی درجے میں امام صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے منسوب نہ مانا جائے۔ تو یہ جو پوری مکمل بحث کی گئی ہے، یہ علامہ شامی رحمہ اللہ جو ہیں، جو فتاوی شامی کے جو مصنف اور مرتب ہیں، علامہ شامی رحمہ اللہ کی بحث کا خلاصہ یہ کیا گیا ہے، اور یہ خلاصہ استاذ محترم حضرت مولانا مفتی سید سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے کیا ہے۔ اس خلاصے کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ تردد مجتہد، یعنی علامہ امیر جو حجاج ہیں، انہوں نے جو وجوہات بتائی تھی مختلف اقوال کی، پہلی وجہ بتائی تھی سماع میں غلطی ہونا، کہ یعنی سماع میں غلطی ہو، یعنی ایک راوی نے جواز کی بات سنی اس نے وہ نقل کر دی، دوسرے راوی نے عدم جواز کی بات سنی اس نے وہ نقل کر دی۔ دوسرا ہے زمانے کا تعدد، یعنی امام صاحب کی رائے ایک زمانے میں کچھ اور تھی، بعد کے زمانے میں کچھ اور ہو گئی۔ تیسرا ہے قیاس اور استحسان، یعنی امام صاحب نے ایک قول قیاس کے طور پر فرمایا تھا، قیاس کا تقاضا یہ تھا لیکن استحسان حکم یہ ہے، کسی راوی نے قیاس کے قول کو نقل کر دیا اور کسی نے استحسان کے، اور چوتھا حکم اور احتیاط ہے، یعنی ایک حکم بیان کیا تھا اور ایک احتیاط بیان کی تھی۔ اب پانچویں بتا رہے ہیں کہ اس میں ایک وجہ اور ہونی چاہیے، اور یہی وجہ اصل وجہ ہے۔ اگر اس وجہ کو مان لیا جائے تو جتنی تمام وجوہات ہیں، یعنی راویوں کی طرف سماع میں غلطی کا وہم کرنا اور راویوں کی طرف غلطی کو منسوب کرنا، یہ بھی پھر نہیں آئے گا اور اس کو ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور تمام جو باتیں ہیں ان کو ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف ایک بات کو مان لیا جائے اور وہ یہ ہے تردد مجتہد۔ اور وہ کیا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کیونکہ فقیہ تھے اور وہ احادیث کے اندر تلاش و جستجو کا کام کیا کرتے تھے، احادیث میں غور و فکر کرتے تھے، دلائل میں غور و فکر کرتے تھے، تو ان کے سامنے جب انہوں نے کسی مسئلے میں غور و فکر کیا تو اس کے جواز کی دلائل بھی مضبوط طریقے سے ان کے سامنے آئی اور عدم جواز کی دلائل بھی ان کے سامنے آئی، لیکن وہ دونوں دلائل اتنی مضبوط تھی کہ ان میں سے کسی ایک کی طرف بھی جو ہے وہ ترجیح نہ کر سکے، اور ان میں سے کسی ایک کی طرف بھی جو ہے امام صاحب رحمہ اللہ راجح قول جو ہے نہ کر سکے۔ اسی وجہ سے جو ہے سب سے بہتر یہی ہے
کہ تردد مجتہد پر اس کو محمول کیا جائے، یعنی امام صاحب رحمہ اللہ کے سامنے مختلف دلائل تھے، مختلف دلائل کی بنا پر امام صاحب رحمہ اللہ نے بعض دلائل کی روشنی میں جواز کو پایا اور بعض دلائل کی روشنی میں عدم جواز کو پایا، لیکن دونوں کے باوجود امام صاحب رحمہ اللہ نے کسی قول کو راجح قرار نہیں دیا۔ بعد کے آپ کے شاگردوں نے ان دلائل اور علل میں اور جو ہے غور و خوض کیا اور اس کے بعد راجح قول کو اختیار کیا گیا۔ یہ سب سے بہتر جو ہے وجہ ہے، اور پھر جتنی بھی وجوہات ہیں ان کو ماننے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہیں تک سبق رہنے دیں، جو ہے آج دوسری کتاب کا درس نہیں ہوگا۔ آپ حضرات سے ایک بات یہ عرض کرنا